अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ शदीद लड़ाई ख़त्म होने के दहाने पर है। इजरायली न्यूज़ चैनल 14 टीवी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि राफा में जंग का शदीद मरहला ख़त्म होने वाला है और इजरायली अफवाज की गाज़ा की पट्टी में शदीद लड़ाई ख़त्म करने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब गाज़ा की पट्टी में जारी तनाज़े का खात्मा नहीं है और हमास के ठिकानों के खिलाफ लड़ाई के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएगी। गाज़ा में शदीद लड़ाई के खात्मे के बाद हम शुमाल की जानिब पेशकदमी जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू करने के इजराइल के इंतबात का जिक्र करते हुए कहा कि इजराइल लेबनान की सरहद पर जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए कोई भी मुआहदा या शराइत को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस मुआहदे से रजामंद होंगे जिसमें गाज़ा की पट्टी में हमास को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा और तकरीबन 100 यरगुमालियों को रिहा किया जाएगा जो अब भी फ़लस्तीनी इनक्लेव में बंद है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान ने रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान अस्करी ताउन की मजम्मत की है। अमेरिका के शुमाली कोरिया के लिए नुमाइंदा खुसूसी जैंग बेक, जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा और उमूर हिकमत अमली व खबर रसानी के भी जिम्मेदार चोको राय और जापान के डायरेक्टर जनरल बराए उमूर एशिया नामाज़ हिरोकी ने रूस के सदर पुतिन के 19 जून के दौरे शुमाली कोरिया के दौरान फ़रीक़ीन के माबिन तय पाए फैसलों से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान गहरे होते अस्करी ताउन की पुरजोर मजम्मत करते हैं। यह ताउन शुमाली कोरिया से रूस की तरफ जारी असले की तरसील का भी अहाता करने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतअद्दिद फैसलों की खिलाफ वर्जी करता है। यह समझौता शुमाल मशरक़ी एशिया और यूरोप के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन गया है। बयान में कहा गया है कि प्योंगयांग इंतज़ामिया और मॉस्को के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी समझौता कोरिया जज़ीरा नुमा में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहिशमंद फ़रीक़ीन के लिए भी संजीदा सतह पर बाअस तशवीश बन गया है। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान शुमाल की तरफ से दरपेश खतरे के मुकाबिल डिप्लोमेसी व सलामती के शोबों में ताउन को मजबूत बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन के मनसूबाबंदी के डायरेक्टर सैम रूस ने कहा है कि खौफनाक और अफसोसनाक है कि गाज़ा की पट्टी में 50 लाख से ज़ायद तलबा 8 माह से तालीम हासिल करने के काबिल नहीं है। UNRWA के प्लानिंग डायरेक्टर रोस ने कतर में मुकीम अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गाज़ा भर में हाई स्कूल के 39,000 तलबा यूनिवर्सिटी के इम्तहानात नहीं दे सके, जिससे हमारे दुख दर्द में मज़ीद इजाफा हुआ है। गाज़ा में 50 लाख से ज़्यादा बच्चे 8 माह से तालीम के हक़ से महरूम हैं। हर चीज़ को एक तरफ छोड़ें तो इन बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका ना मिलना इंतहाई अफसोसनाक बात है। गाज़ा में फ़लस्तीनी हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया कि गाज़ा में इजराइल की जंग के बाअस 7 अक्टूबर से 8 लाख तलबा अपने तालीमी हुकूक़ से महरूम हो चुके हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि गाज़ा में हाई स्कूल के तकरीबन 40,000 तलबा यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहानात में नहीं बैठ सके। कोलंबिया ने गाज़ा में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इजराइल के जारी हमलों का हवाला देते हुए इजराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के बाद बोगोटा में इजराइल के सफ़ीर ने मुल्क छोड़ दिया है। बोगोटा में इजराइल के सफ़ीर गैली डैगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई वीडियो में कहा कि कोलंबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की। आपने हमारे बहन भाइयों और अवाम के दरमियान दोस्ती के लिए 2 साल तक अनथक मेहनत की है। मैं अभी से आपको याद करने लगा हूँ। मुकामी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में कोलंबिया के सफ़ीर ग्रीटा ने भी इस माह के आखिर तक इजराइल में अपना सिफारती मिशन ख़त्म कर देंगे। 1 मई को कोलंबिया के सदर ने अपने बयान में ऐलान किया था कि इजराइल के गाज़ा में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी हमलों की वजह से इसके साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि इजराइल ने गाज़ा में नस्लकुशी की तमाम इंसानियत जो आज सड़कों पर आई है हमसे मुत्तफ़िक़ है। हम नस्लकुशी के दौर में वापस नहीं जा सकते। हम इंसानियत की आंखों के सामने लोगों को तबाह होते नहीं देख सकते। फ़लस्तीन ख़त्म होगा तो इंसानियत भी मर जाएगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि 6 हफ्तों के दौरान 1 ज़िलक़द से 14 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी तक मस्जिद नबी रोज़ शरीफा में 14,03,640 अफराद ने नमाज अदा की। सऊदी खबरसां इदारे SPA की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा शरीफ का रुक़बा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसमें फ़ी घंटा 800 अफराद की गुंजाइश है। औसतन हर आने वाले को इबादत के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े शरीफ में मर्द ज़ायरीन की तादाद 7,62,101 जबकि ख़वातीन की तादाद 6,41,539 रिकॉर्ड की गई। वाज़रे के ज़ायरीन को रोज़े शरीफ में दाखिले के लिए 4 मराहिल से गुजरना पड़ता है।
نسک اور توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے اپوائنٹمنٹ کی تصدیق، ای ڈیوائسز سے QR کوڈ اسکین کرنا، پھر زائرین کو کچھ دیر انتظار کے بعد روضہ شریفہ میں بھیجا جاتا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اس سال حج کے دوران شدید گرمی کے باعث 1301 اموات ہوئیں۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر صحت نے بتایا کہ ان اموات میں 83% وہ افراد تھے جو بغیر پرمٹ کے حج کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر پرمٹ افراد نے صحت سے متعلق ہدایات پر عمل نہیں کیا، جن میں سے 95 مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سعودی روڈز جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ جدہ مکہ نئی شاہراہ کے چوتھے مرحلے کا 24% کام مکمل ہو چکا ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق جدہ مکہ مکرمہ شاہراہ کے چوتھے مرحلے کا کام جاری ہے، جو 11 میٹر طویل ہے۔ روڈ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نئی شاہراہ پر گاڑیوں کے لیے 4 ٹریک بنائے گئے ہیں۔ یہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے براہ راست مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ نئی شاہراہ کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ تک کا سفر صرف 35 منٹ میں کیا جا سکے گا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی تکمیل کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس کی لمبائی 51 کلومیٹر ہے۔ اس کا مقصد حرمین روڈ اور جدہ مکہ روڈ پر ٹریفک ازدحام کو کم کرنا اور جدہ کے اندر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانا ہے۔ نئی شاہراہ کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے، جو جدہ ایئرپورٹ نزہت ڈسٹرکٹ کے چوراہے سے شروع ہو کر مکہ مکرمہ کے چوتھے رنگ روڈ سے ملتی ہے۔ سعودی عرب آئندہ ماہ 56ویں انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ، جو 21 سے 30 جولائی تک جاری رہے گا، 90 ممالک کے 340 سے زیادہ طلباء اور 400 یونیورسٹی پروفیسرز اور کیمسٹری کے اساتذہ شرکت کریں گے۔ انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ کا اہتمام سعودی وزارت تعلیم، کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن، محبہ کنگ سعودی یونیورسٹی نے کیا ہے، جبکہ سعودی بیسک انڈسٹریز کارپوریشن خصوصی اسپانسر ہے۔ یہ ایونٹ کنگ سعود یونیورسٹی میں ہوگا۔ انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ، جو اہم سائنسی مقابلوں میں سے ایک ہے، ہائی اسکول کے باصلاحیت طلباء مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیمسٹری کے پیچیدہ اور تخلیقی مسائل کو حل کر کے اس موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس شعبے میں بین الاقوامی رابطوں اور سائنس سے دلچسپی رکھنے والے مختلف قومیتوں کے نوجوانوں کے درمیان دوستی کو فروغ دیتا ہے۔ پاکستان میں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن قابل اور تربیت یافتہ نرسوں کے انتخاب کے لیے اس ماہ واک ان انٹرویو کرے گی تاکہ انہیں سعودی عرب بھیجا جا سکے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا APP نے مئی میں کہا تھا کہ سعودی عرب کو مختلف شعبوں میں نرسنگ اسٹاف کی ضرورت ہے، جن میں کارڈیک کیئر، ایمرجنسی میڈیکل کیئر، اطفال، اہم نگہداشت کی دیکھ بھال، آنکولوجی، سرجیکل کیئر اور انتہائی نگہداشت شامل ہیں۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن یعنی OEC نے کہا تھا کہ وہ مملکت میں قابل اور تربیت یافتہ نرسیں بھیجیں گے۔ APP کے مطابق تمام عملے کا انتخاب مختلف تاریخوں اور اسٹیشنوں سے واک ان انٹرویو کے ذریعے کیا جائے گا۔ 27 اور 28 جون کو شالیمار ٹاور ہوٹل، جیل روڈ، لاہور، اور 2 اور 3 جولائی کو پرل کانتی نیٹل ہوٹل، راولپنڈی میں انٹرویوز منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے مئی میں کہا تھا کہ حتمی انتخاب کے لیے صرف اہل خواتین کو ہی مدعو کیا جائے گا جن کے پاس نرسنگ میں بیچلر آف سائنسز یا RN کے بعد متعلقہ شعبے میں کم از کم 2 سال کا تجربہ اور خواتین کی عمر 45 سے زیادہ نہ ہوگی۔ ترکیہ کے نائب صدر یلماز نے کہا ہے کہ ترکیہ نے افریقی براعظم میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری الجزائر میں کی ہے۔ الجزائر کے دورے کے دائرہ کار میں یلماز نے عالمی ترک بزنس کونسل کے زیر اہتمام ترک بزنس کونسل کے پروگرام میں وزیر برائے عالمی و سماجی بہبود اور وزیر تجارت عمر بولاد کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر یلماز نے کہا کہ الجزائر ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے ترکیہ کے ساتھ اعلیٰ سطحی تعلقات استوار ہیں۔ وہ اس ملک کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات کو بہتر بنانے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہمارا تجارتی حجم کا ہدف $10 بلین ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ ہم براہ راست سرمایہ کاری کے لحاظ سے $6 بلین کے نمایاں حجم تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ ترکیہ اس ملک میں تیل اور قدرتی گیس کے علاوہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ روزگار فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ نے انقرہ میں متوفی ہندوستانی سفیر وریندر پال کے لیے ایک تعزیتی پیغام جاری کیا۔ وزارت خارجہ پر کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ سفیر پال کو اپنے فرائض منصبی کے دوران ترکیہ ہندوستان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مخلصانہ کوششوں کے لیے ہمیشہ تشکر کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وریندر پال کی موت کی خبر کا اعلان کیا تھا، جو کچھ عرصے سے کینسر کا علاج کروا رہے تھے۔ ایران اور بحرین نے 8 سالہ سفارتی منجمد کے بعد 2 طرفہ سیاسی تعلقات کی بحالی پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں یہ اعلان کیا۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کئی اور
بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے آج ایران کے دارالحکومت تہران میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات، مذہبی اور ہمسایہ تعلقات، مشترکہ تاریخ اور باہمی مفادات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ مشترکہ بیان آج پیر کی صبح ایرانی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے دو طرفہ بات چیت شروع کرنے کے لیے ضروری میکانزم بنانے پر اتفاق کیا کہ اپنے ملکوں کے درمیان تعلقات کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت، صحت، خوراک کی حفاظت، قابل تجدید توانائی سمیت تمام شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ آج ابوظہبی میں اپنے ورکنگ ڈنر میٹنگ کے دوران موسمیاتی تبدیلی پر بات چیت ہوئی، جیسا کہ دونوں وزراء نے کثیر یا جہتی ہندوستان متحدہ عرب امارات جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جائزہ لیا۔ شیخ عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان ایک مضبوط رشتہ رکھتے ہیں، جس کی نشاندہی دو طرفہ تعاون میں بڑھتی ہوئی رفتار سے ہوتی ہے۔ آج پیر کو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی طرف سے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس تعاون کا مقصد جامع ترقی حاصل کرنا اور دونوں اقوام اور ان کے شہریوں کے لیے پائیدار اقتصادی خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ 2017 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھا دیا گیا تھا۔ اس اہم پیش رفت نے پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط کیا، جو باہمی افہام و تفہیم، اعتماد، احترام اور مشترکہ مفادات کی مضبوط بنیاد پر مبنی ہے۔ شیخ عبداللہ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی 2022 میں شروع ہوئے UAE انڈیا جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدہ CEPA نے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو اس انداز میں بڑھایا ہے جو دونوں ممالک کے قومی ترقی کے اہداف کی حمایت کرتا ہے۔